کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین کو بچھایا؟ والجبال اوتادا، کون ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا؟ اللہ کے سوا۔ وخلقناکم ازواجا، کون ہے جس نے مرد عورت کو بنایا؟ اللہ کے سوا۔ وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے جو نیند لے کر آیا؟ اللہ کے سوا۔ وجعلنا اللیل لباسا، کون ہے جو رات کو لایا آرام کے لیے؟ وجعلنا النہار معاشا، کون ہے جو دن کو لایا کام کے لیے؟ یہ جواب وہی دے سکتی ہے، سائنسدان نہیں دے سکتا۔ چند ایک ایسے سوال ہیں جن کا جواب دنیا کی کسی یونیورسٹی کے پاس کوئی نہیں، اور بڑے سے بڑے اسکالر بھی اپنے علم سے اس کا جواب دینے میں بالکل انگوٹھا چھاپ ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے۔ اس سوال کا جواب دنیا کے کسی علم میں نہیں ہے۔ ہم تو شکر مسلمان ہیں، تو ہمیں ماں باپ کی گود سے ہی اللہ کا تعارف ہو گیا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک چیکوسلواکین یہاں ملا تھا، رائمنڈ میں آیا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، کوئی پتہ ہے؟ کہنے لگا اسی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں، ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، وہ ہے کون؟ پھر اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، اس کا جواب بھی آپ کے پاس کوئی نہیں، کسی کے پاس بھی کوئی نہیں۔ پھر تیسرا سوال ہے میں کیوں پیدا ہوا؟ میں نے کوئی اپلیکیشن دی تھی؟ ان بچیوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکی پیدا ہونا ہے؟ یا ان بچوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکا پیدا ہونا ہے؟ یہ عورت بن رہی ہے، یہ مرد بن رہا ہے، یہ دیہاتی ہے، یہ شہری ہے، اور 7 ارب انسان ہیں، سب کی شکلیں مختلف ہیں، آنکھوں کا رنگ مختلف ہے، انگلیوں کے پوروں پر چھپا ہوا پرنٹ مختلف ہے۔ 7 ارب انسانوں میں سے کسی کا یہ پرنٹ کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ تو ایسا باریک بین کون خالق ہے جس نے، ہم روشنی میں چیز بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ پھر نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہیں۔ عبدالسلام نے، پاکستانی سائنسدان، اور 2 امریکن سائنسدان 1976 میں یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو 4 نہیں 3 طاقتیں چلا رہی ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے چند سال پہلے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو ایک طاقت چلا رہی ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ اللہ ہے؟ کہنے لگا نہیں، وہ اللہ نہیں ہے، اس کے پاس وحی کا علم نہیں تھا، وہ اتنا ہی اندھا ہے جتنا ایک ان پڑھ اندھا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کیوں؟ تو کہنے لگا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی اگر اللہ کو مان لیا جائے۔ تو یہ وہ سوال ہیں جن کو جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر گزر جائے گی، آپ ڈھونڈ نہ پاؤ۔ بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب کچھ آپ پہ ہی بن گیا ہے، اپنے آپ ہی بن گیا۔ عبدالخالق صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مستریوں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ ہال اپنے آپ ہی کھڑا ہو گیا اور کرسیاں بھی اپنے آپ بچھ گئیں۔ ایسی بے وقوفوں والی سوچ بھی بھلا کوئی قابل تعریف ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار،
تا غلام شکر ریز نشد مولوی ہرگز نشد مولا ایرون تا غلام شمس تبریز نشد۔ اسی دہریت کو، ایتھیسٹ کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ کبھی دیکھا ہے کہ ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور 1000 سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو، چھری میں تبدیل ہو گیا ہو، خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا ایسے۔ کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو کو گول کرنا نہ سیکھے۔ تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ ہی بن گیا سب کچھ، ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی۔ وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی ٹھا کر دے نا، کچھ پٹاخہ ہی چھوڑ دے، تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے؟ بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے؟ عبد الخالق صاحب دے تو ہی چڑھ کے جاؤ گے، ساڑی جان بچے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑھ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں، تو تسی 2 جوتیاں مار کے میں نے باہر کر دے منا۔ ایک دھماکہ ہوا، وہ دھماکہ اتنا قابل تھا، اتنا علم والا تھا کہ اس سے 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک سپیڈ کی اور ایک مقناطیس کی۔ تو اگر سپیڈ اور مقناطیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی اور 1/10 خرب سیکنڈ، یہ ایک آسٹریلین سائنسدان کی بات میں بتا رہا ہوں، 1 سیکنڈ کے تو 100 سے زیادہ حصے ہو نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا فرض کرو اگر 1 سیکنڈ کے 1/10 خرب حصے ہوں، تو وہ 1/10 خرب حصے میں اگر تھوڑا سا رفتار اور مقناطیس کی طاقت میں فرق آ جاتا تو ساری کائنات ٹکرا جاتی۔ لیکن یہ اتنی سمجھدار، اتنی اعلیٰ پڑھی لکھی کائنات ہے کہ نہ رفتار زیادہ ہوئی کہ پھیل کے فنا ہو جائے، نہ مقناطیس زیادہ ہوا کہ سکیڑ کے پھر زیرو کر دے۔ تو اس بیلنس کو خود بخود قائم ہو جانا، اس تو وڈا کملا کوئی نہیں، بے وقوف کوئی نہیں۔ جو کہتا سورج کا بھی ایک سسٹم بن گیا، چاند کا بھی بن گیا، گلیکسی کا بھی بن گیا، اور اپنا آپ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ کہتے ہیں فنا ہو جائیں گے۔ یہاں انسان جاہل ہے، اس جہالت کو دور کرنا سب سے پہلا علم ہے۔ اگر مرتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چلتے چلتے پتہ چلا کہ ہم تو کہاں پہنچ گئے، تو اس وقت تو پھر رب ارجعون کے نعرے قرآن کہہ رہا ہے، کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا، میں بڑے اچھے کام کروں گا۔ اللہ نے کہا کلا، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بچوں، میرے عزیزوں، نبی کا علم سیکھو۔ سب سے پہلے نبی بتاتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا۔ یہ جواب وہی دے سکتی ہے، سائنسدان نہیں دے سکتا۔ پھر میرے نبی نے اللہ کا دوسرے انداز میں تعارف کرایا، الم نجعل الارض مہادا، کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین کو بچھایا،
वलजिबाल औतादा, कौन है जिसने पहाड़ों को गाड़ा अल्लाह के सिवा। व खलकनाकुम अज़वाजा, कौन है जिसने मर्द औरत को बनाया अल्लाह के सिवा। वजअलना नौमकुम सुबाता, कौन है जो नींद लेकर आया अल्लाह के सिवा। वजअलना लैला लिबासा, कौन है जो रात को लाया आराम के लिए। वजअलना नहार माशा, कौन है जो दिन को लाया काम के लिए। सबसे बड़ा एहसान किया कि अल्लाह का तारुफ करवाया, और सबसे खूबसूरत अल्लाह का तारुफ कुरान की एक छोटी सी सूरत में है, 4 आयात की सूरत में है। कुल कुरान में 332 दफ़ा आया है, 332 दफ़ा, और हर कुल के बाद कोई अहम बात होती है। कुल, मेरे हबीब कहो, हुवल्लाहु अहद, वो एक है, तन्हा, अकेला। एक का 2 हो सकता है, 1 2 3, लेकिन अकेले का दोकेला कोई नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, इन्हें कहिए कि वो अहद है, तन्हा है, अकेला है, ज़माने से पाक है, जहान से पाक है, खाने से पाक है, पीने से पाक है, सोने से पाक है, मौत से पाक है, ज़ौफ़ से पाक है, कुदरत में कामिल है, मुल्क में कामिल है, हैबत में कामिल है, जलाल में कामिल है, किबरियाई में कामिल है, अर्रहमान अर्रहीम है, अल-मलिकुल कुद्दूस है, अस्सलामुल मुमिन है, अल-मुमिनुल मुहैमिन है, अल-अज़ीज़ुल जब्बार है, अल-मुतकब्बिर है, अल-खालिकुल बारी है, अल-अहदुस समद है। कहो मेरे नबी, अल्लाहुस समद। समद किसे कहते हैं? जो किसी का मोहताज ना हो और सारे उसके मोहताज। लम यलिद, किसी का बाप नहीं है। लम यलिद, किसी का बाप नहीं है। लम यूलद, किसी का बेटा नहीं है। ना उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई बाप है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और कोई उस जैसा है ही नहीं। कोई हो तो बताया जाए कि वो कैसा है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। मेरे नबी ने मेरे रब को बताया, आपके रब को बताया कि हमारा रब ऐसा है, हमारा रब ऐसा है। पहला एहसान किया, अल्लाह का सही तारुफ करवाया, उससे शिर्क की जड़ों को काट दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने पूछा, आपका रब सोता है? बड़े पुट्ठे सीधे सवाल कर दे सन। अभी फिरौन को डूबते देखा सामने, और फिरौन के लश्कर को डूबते देखा। अभी उनके पांव गीले थे, चंद कदम चले तो आगे एक बस्ती में एक बुत था जिसकी बस्ती वाले पूजा कर रहे थे। तो कहने लगे, मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा। कुरान की आयत है, मूसा एक अयो जा खुदा सानू भी लै दे, असी भी उन्होंने मत्था टेकीए। मैं कहा फिटे मूँह तुहाडा, वो हुणे तो तुसीं वेखिआ कि किवें रब ने तुहाडी मदद कीती है, तो हुण पत्थर दा बुत मंगदे पे हो मेरे कोलों। तो अजीबो गरीब सवाल करते थे। तो कहने लगे, रब सोता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको डांट दिया। अल्लाह ताला ने कहा, नहीं, ऐसा कर, रात को ना 2 प्याले लेके खड़े हो जा पानी की। ख्याल करना ये प्याले गिरने ना पाए। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ताकतवर हस्ती थे, वो प्याले लेके खड़े हो गए। खड़े 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 ऊँग आने लगी, एक झटका लगा,
संभाल लिया, दूसरा लगा संभाल लिया, तीसरा झटका लगा तो प्याले गिर गए, टूट गए, पानी बह गया। का मूसा समझाने के लिए था, अगर तेरा रब भी सो जाए तो ये ज़मीन आसमान के प्याले ऐसे ही टूट के बिखर जाएंगे। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। न वो सोता है, न वो ऊँघता है, न वो खाता है, न वो पीता है, न वो रोता है, न वो हाजतमंद है, न उसकी कोई उम्र गुजरती है। वो हर किस्म के रंग व रूप से पाक है, हर किस्म के ज़मान व मकान से पाक है, हर किस्म की हाजात से पाक है। सबको देता है, लेने से पाक है, सबको खिलाता है, खाने से पाक है, सबको मारता है, मरने से पाक है, सबको सुलाता है, सोने से पाक है। सब पर हावी है, कोई उस पर हावी नहीं, सब के ऊपर छाया हुआ है, कोई उस पर छाया हुआ नहीं। ये हमारे ऊपर हमारे नबी का एहसान है कि मतलब कि इस कायनात का बनाने वाला एक अल्लाह है, एक समद अहद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।